بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے جی، نیا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 5 ہے، چل رہی ہے جی ابھی ہماری بک 2 اکنامکس کی سیکنڈ ایئر کلاسز کے لیے، اور چیپٹر نمبر 5 کا آج ہم لیسن نمبر 1 پڑھیں گے، اور لیسن نمبر 1 میں آج ہم دو ٹاپکس کور کریں گے۔ ایک تو ہم دیکھیں گے کہ ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں فرق کیا ہے، اور دوسرا ہم دیکھیں گے کہ ملکی اور بین الاقوامی تجارت کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں۔ تو چلتے ہیں جی بین الاقوامی تجارت کی طرف۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بین الاقوامی تجارت سے مراد کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا دیکھیں گے سب سے پہلے کہ بین الاقوامی تجارت جو ہے اس سے مراد کیا ہے۔ تو بین الاقوامی تجارت سے مراد یہ ہے کہ اشیاء و خدمات کا سرحدوں کے آر پار تبادلہ کیا جائے، تو اسے بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں۔ اشیاء و خدمات کا ہم کیا کریں جی، اپنی سرحدوں کے آر پار تبادلہ کریں، تو اس سے ہم کہتے ہیں بین الاقوامی تجارت۔ یعنی بین الاقوامی تجارت سے مراد ہے دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان اشیاء و خدمات کا تبادلہ ہو، دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان اشیاء و خدمات کا تبادلہ ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں بین الاقوامی تجارت۔ اصل میں ہر ملک کے پاس اپنے قدرتی وسائل ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی اپنی جغرافیائی خصوصیات ہوتی ہیں، اور ان دو وجوہات کی بنیاد پر ہر ملک مختلف اشیاء سستی پیدا کرتا ہے، قدرتی وسائل کی بنیاد پر اور جو اپنے جغرافیے کی بنیاد پر ہر ملک مختلف اشیاء سستی پیدا کرتا ہے۔ جیسے اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کپاس اور چاول سستے پیدا کرتا ہے، لہٰذا یہ وہ برآمد کرتا ہے، اور مشینری اور ادویات جو ہے یہ پاکستان درآمد کرتا ہے۔ تو بین الاقوامی تجارت کا مطلب ہے دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان جب اشیاء و خدمات کا تبادلہ ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں بین الاقوامی تجارت۔ جیسے پاکستان کیا کرتا ہے جی، پاکستان کپاس اور چاول جو ہے یہ باہر بھیجتا ہے اپنے ملک سے، ٹھیک ہے، اور اپنے ملک میں کیا منگواتا ہے جی، مشینری منگواتا ہے اور ادویات منگواتا ہے۔ تو یہ ہوگی جی بین الاقوامی تجارت۔ اب ہم آ جاتے ہیں ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلا فرق ہے محنت اور سرمایہ کی حرکت پذیری کا۔ سب سے پہلا فرق ہے جی محنت اور سرمایہ کی حرکت پذیری کا۔ محنت سے مراد کیا ہے جی، لیبر، اور سرمایہ سے مراد سرمایہ ہے، ٹھیک ہے۔ ملک کے اندر کوئی بھی مزدور کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جائے تو اسے کسی طرح کی کوئی پرمیشن، کوئی ویزا نہیں چاہیے ہوتا۔ اسی طرح سے کوئی سرمایہ کار اگر کراچی سے اپنا سرمایہ اٹھا کر لاہور لے آئے تو کسی قسم کی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کہیں سے اس نے اجازت نامے نہیں لینے۔ تو ملک کے اندر محنت اور سرمایہ جو ہے یہ آزادانہ نقل و حرکت کرتے ہیں، معذرت جی۔ لیکن جب بین الاقوامی تجارت کی باری آتی ہے تو وہاں پر محنت اور سرمایہ کی حرکت پذیری پہ سخت پابندیاں ہوتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی مزدور امریکہ جا کے کام کرنا چاہتا ہے، سعودی عرب جا کے کام کرنا چاہتا ہے، کوئی انجینئر امریکہ جا کے کام کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے وہاں سے ویزا چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، پھر ورک ویزا چاہیے ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی سرمایہ کار اپنا سرمایہ پاکستان سے باہر لے کے جانا چاہتا ہے، امریکہ لے کے جانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ سعودی عرب لے کے جانا چاہتا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا، اسے پہلے وہاں سے ویزا حاصل کرنا پڑے گا، کاروبار حاصل کرنے کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر محنت سرمایہ کی حرکت پذیری آزادانہ ہے، لیکن بین الاقوامی طور پہ اس کے اوپر سخت پابندیاں بھی حائل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مصارف پیدائش میں فرق بھی ہوتا ہے۔ جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ان اشیاء کے مصارف پیدائش یا زیادہ ہوں یا کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ ہوں یا کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو نہ صرف سخت اقسام کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ مصارف پیدائش میں فرق کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا فرق ہے جی ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں کرنسی کا فرق۔
ملک کے اندر ایک ہی کرنسی ہوتی ہے جو مرکزی بینک جاری کرتا ہے اور ملک کے تمام لوگ اسی کرنسی کی مدد سے لین دین کرتے ہیں، لہذا کرنسی کا ملک کے اندر آزادانہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ بین الاقوامی تجارت کی بات کرتے ہیں تو پھر کرنسیوں میں فرق ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ کرنسیوں میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو کرنسیوں میں فرق ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا کرنا پڑتا ہے؟ شرح مبادلہ کو طے کرنا پڑتا ہے، شرح مبادلہ کو طے کرنا پڑتا ہے، اور شرح مبادلہ کو طے کرنا ایک مشکل کام ہے، لہٰذا اس وجہ سے بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا مختلف کرنسیوں کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرق ہے جی، ملک کے اندر کرنسی کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بین الاقوامی تجارت میں ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوگی۔ تو کس کرنسی کو کس شرح سے بدلیں گے دوسری کرنسی میں، اسے کہتے ہیں شرح مبادلہ، یعنی پاکستانی روپے کو امریکن ڈالر میں کس طرح سے ایکسچینج کریں گے، اس کا نام ہے شرح مبادلہ۔ نمبر تیسرا فرق ہے جی، نقل و حمل کے اخراجات۔ ملک کے اندر جو تجارت ہوتی ہے اس کے اوپر نقل و حمل کے اخراجات میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا قیمتوں پہ، لیکن جب بین الاقوامی تجارت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ فاصلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو فاصلوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نقل و حمل کے جو اخراجات ہیں یہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ بہت بڑھ جاتے ہیں، نقل و حمل کے اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے؟ شے کی جو قیمت ہے، کیونکہ اس کے اندر نقل و حمل کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں، لہٰذا اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو تیسرا فرق ہو گیا ملکی بین الاقوامی تجارت کے درمیان کہ ملک کے اندر نقل و حمل کے اخراجات کوئی زیادہ اس میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن بین الاقوامی تجارت میں آپ کیا، کیونکہ فاصلے زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نقل و حمل کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگلا فرق ہے جی تجارتی پابندیاں۔ ملک کے اندر کوئی کسی قسم کی تجارتی پابندی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کسی قسم کا کوئی کوٹا نہیں ہوتا، تمام ملک میں آپ جہاں مرضی تجارت کریں ایک جیسی پالیسی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ بین الاقوامی تجارت کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر ملک کی اپنی ایک تجارتی پالیسی ہوتی ہے، اور یہ تجارتی پالیسی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ملک کن چیزوں کو برآمد کرنے کی اجازت دے گا اور کن کو درآمد کرنے کی اجازت دے گا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جب آپ بین الاقوامی تجارت کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو تجارتی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ آپ کو آپ کی درآمدات اور برآمدات کے اوپر مختلف قسم کے ٹیکس حکومت لگاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کسٹم ڈیوٹی۔ اس کے بعد اگلا فرق ہے جی سرکاری سہولتوں کا فرق ہو سکتا ہے آپ جس ملک میں ہیں وہاں پہ آپ کی صنعتوں کو، تمام صنعتوں کو یکساں سہولتیں میسر ہوتی ہیں اور تمام صنعتوں کے لیے یکساں قوانین ہوتے ہیں اور یکساں نظام ٹیکس ہوتا ہے، لیکن جب آپ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو حکومتوں کی جانب سے دی جانے والی سہولیات ہیں ان میں واضح فرق ہو سکتا ہے آپ کے ملک میں سہولتیں زیادہ ہوں لیکن جس ملک میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ سہولتیں کم ہوں، تو لہٰذا سرکاری سہولتوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے جی معاہدے اور پالیسی۔ پالیسی سے مراد یہاں پہ ہے تجارتی پالیسی۔ تو ملک کے اندر آپ کو کسی طرح کے معاہدے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ جہاں مرضی ہے جا کے کاروبار کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ بین الاقوامی تجارت کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ نے تجارتی معاہدوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ مختلف ممالک نے آپس میں تجارتی معاہدے کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو تو سہولت دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو دیگر ممالک سے تاجر حضرات ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ بزنس الاؤ نہیں کرتے، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی اپنی حکومتوں کو کہیں کہ ہمارے ساتھ تجارتی معاہدے کریں۔ تو لہٰذا بین الاقوامی سطح پہ تجارت کرنے کے لیے آپ کو بین الاقوامی تجارتی معاہدوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی ہم بین الاقوامی تجارت کے فائدوں کی طرف اور پھر اس کے بعد جائیں گے اینڈ میں بین الاقوامی تجارت کے نقصانات کی طرف۔ پہلا فائدہ ہے جی سستی اشیاء کی فراہمی۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے آپ کو چیزیں سستی مل جاتی ہیں۔ آپ کو چیزیں کیوں مل جاتی ہیں؟ سستی مل جاتی ہیں۔ سستی کیوں ملتی ہیں؟ سستی ملتی ہیں تخصیص کار کی وجہ سے۔
تخصیص کار کیا ہوتی ہے جی؟ تخصیص کار سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی شخص ایک کام بار بار کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم جوتا سازی کی صنعت لے لیں تو جوتے کے دو مین حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا ٹاپ ہوتا ہے اور ایک اس کا باٹم ہوتا ہے جسے ہم سول کہتے ہیں. تو اسپیشلائزیشن کی وجہ سے وہ جو سول بنانے والا مزدور ہے وہ ساری زندگی سول ہی بنائے گا، ٹھیک ہے، اس کی بیس ہی تیار کرے گا جوتے کی. تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا، وہ اس میں ایکسپرٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے کام کی رفتار بڑھ جائے گی، اس کے کام کی کوالٹی بڑھ جائے گی، اور ان دونوں کی وجہ سے شے کی جو قیمت ہے وہ کم ہو جائے گی. تو بین الاقوامی تجارت کیونکہ بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ تخصیص کار کو پروموٹ کرتی ہے. تخصیص کار کے بغیر بین الاقوامی تجارت ممکن نہیں ہے. لہذا جب تخصیص کار ہوگی تو اشیاء کی قیمتیں کم ہو جائیں گی اور اشیاء کی معیار پہلے سے بہتر ہو جائے گا. تو لہٰذا آپ کو بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے دوسرے ممالک سے وہ چیزیں سستی اور اچھی مل جائیں گی. نمبر 2، بڑے پیمانے پر پیدائش ممکن ہے. بڑے پیمانے پر پیدائش ممکن ہے. اگر آپ کے ملک میں اس چیز کی کھپت کم ہے تب بھی آپ شے کو بڑے پیمانے پہ تیار کریں اور آپ اس کو دنیا کے تمام ممالک میں ایکسپورٹ کر دیں. اور جب آپ بڑے پیمانے پہ شے پیدا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو پیداواری لاگت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جب پیداواری لاگت کم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، قیمت کم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آپ سستی شے جو ہے وہ برآمد کر سکتے ہیں. نمبر 3، اجارہ داریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ملک کے اندر جو اجارہ داریاں قائم ہوتی ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ملک کے اندر اجارہ داریاں قائم ہو جائیں تو حکومت کیا کرتی ہے، حکومت ان اشیاء کو باہر سے درآمد کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو صنعتیں ہوتی ہیں وہ اپنی منمانیاں نہیں کر سکتی. تو اس طرح سے غیر ملکی مقابلے کی وجہ سے ملک کے اندر جو اجارہ داریاں مارد وجود میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ خطرہ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلا فائدہ ہے جی، قحط سے بچاؤ ممکن ہے جی. ٹھیک ہے جی، آج سے 3 دہائیاں پہلے اگر ہم چلے جائیں تو اگر دنیا کے کسی ملک میں قحط آ جاتا تھا تو اس ملک کے لیے حالات بڑے مشکل ہو جاتے تھے. لیکن اب دنیا میں ایسا ہے کہ اگر کسی ملک میں قحط آ جائے یا قدرتی آفت آ جائے تو پوری دنیا سے وہاں پہ فوری طور پر خوراک کی فراہمی ممکن ہوتی ہے. لہٰذا اب اس حالات میں آپ قحط سے بچ سکتے ہیں بین الاقوامی تجارت کی بدولت. دفاعی ضروریات بھی پورا کر سکتے ہیں جی اپنی. جیسے پاکستان جو ہے وہ جدید اسلحہ بھی بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو F-16 ہم نے امریکہ سے لے لیے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے انڈیا نے جو ہے S-400 جو ہے وہ لے لیا روس سے. تو آپ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے جدید ترین اسلحہ اور جنگی ساز و سامان اور گولہ بارود دیگر ممالک سے درآمد کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ضروریات زندگی کا دستیاب ہو جانا. تو پسماندہ ممالک جیسے پاکستان جیسے ممالک ہیں جو ترقی پذیر ممالک ہیں، پسماندہ ممالک ہیں، وہ ترقی یافتہ ممالک سے ادویات اور زندگی بچانے والے جو آلات ہیں وہ ان سے حاصل کر لیتے ہیں. تو جب پاکستان میں کووڈ آیا تھا تو ان دنوں میں یہ دیکھا گیا کہ پاکستان میں، کیونکہ ان دنوں میں یہ ضروری تھا کہ لوگوں کو ظاہر سانس کی تکلیف ہو جاتی تھی، تو اس کے لیے جو مشینری تھی وہ پاکستان میں نہیں بن رہی تھی. تو لہٰذا یہ اس طرح کی جو مشینری ہے یہ دیگر ممالک سے منگوائی جا سکتی ہے بین الاقوامی تجارت کی بدولت. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی دوستانہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں. بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے دو ممالک کے درمیان دوستیاں قائم ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ. تو اور یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں یہ پھر عالمی امن کا باعث بنتی ہیں. اس کے بعد تہذیب اور ثقافت کا بھی تبادلہ ہوتا ہے کہ جب دو ممالک کے لوگ آپس میں تجارت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ملک میں آتے جاتے ہیں تو وہاں سے وہ ان کی ثقافت اور تہذیب کو سیکھ کے اپنے ملک میں لاتے ہیں. اس طرح سے دو ممالک کی تہذیب اور ثقافت کا بھی آپس میں تبادلہ ہوتا ہے. اس کے بعد جی بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ معاشی ترقی میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جو پسماندہ ممالک ہیں وہ
ترقی یافتہ ممالک سے سرمایہ اور ٹیکنالوجی حاصل کر لیتے ہیں، اور سرمایہ اور ٹیکنالوجی کی بدولت اپنی صنعتوں کو ترقی دے کر وہ بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی بین الاقوامی تجارت کے نقصانات کی طرف۔ پہلا نقصان ہے جی بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہم دوسرے ممالک کے محتاج بن جاتے ہیں، خاص کر وہ ممالک جو زراعت پر انحصار کرتے ہیں، جیسے پاکستان بھی ایک زرعی ملک ہے، تو جو ممالک زراعت پر انحصار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا خام مال سستے داموں بیچ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں مہنگی صنعتی اشیاء باہر سے درآمد کرتے ہیں، مہنگی صنعتی اشیاء باہر سے درآمد کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا توازن ادائیگی اور توازن تجارت ہمیشہ خسارے کا شکار رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی معاشی حالت ہمیشہ خراب رہتی ہے۔ نمبر دو، دوسرا نقصان یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک پر آپ کو ہر وقت انحصار کرنا پڑتا ہے، خاص کر جنگی حالات میں یا ہنگامی حالات میں۔ اگر ترقی یافتہ ممالک اپنی سپلائی لائن کاٹ دیں تو پھر پسماندہ ممالک کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے پاکستان 60 کی دہائی میں بھی اپنا اسلحہ امریکہ سے خریدتا تھا، تو 65 میں جب ہمارے ہاں انڈیا کے ساتھ وار سٹارٹ ہو گئی تو امریکہ نے وہ اسلحہ جو ہم نے اس سے خرید رکھا تھا وہ ہمیں بھیجنے سے انکار کر دیا۔ تو اس طرح سے ترقی یافتہ ممالک پر اگر آپ انحصار کرتے ہیں تو مشکل حالات میں، جنگی حالات میں وہ آپ کو سامان اور اس کے اسپیئر پارٹ دینے سے انکار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امریکہ نے پاکستان سے F-16 کے لیے پیمنٹس لے لیں، پاکستان نے وہاں سے F-16 خریدے، لیکن امریکہ نے افغانستان جنگ کے بعد وہ پاکستان کو دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہے جی تخصیص کار کا نقصان۔ تخصیص کار میں نے آپ کو بتایا کیا ہے جی کہ ایک مزدور ایک کام بار بار کرے گا، ایک مزدور ایک ہی کام بار بار کرے گا، ایک ہی کام بار بار کرے گا، تو اسے ہم کہتے ہیں تخصیص کار، اسپیشلائزیشن، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک چند اشیاء میں تخصیص کار حاصل کر لیتا ہے، چند اشیاء میں وہ کیا کرتا ہے، تخصیص کار حاصل کر لیتا ہے، چند اشیاء میں وہ تخصیص کار حاصل کرتا ہے اور یہی اشیاء وہ برآمد کرتا ہے، یہی اشیاء وہ باہر کے ممالک کو بھیجتا ہے۔ لیکن جن ممالک کو وہ بھیج رہا ہے، اگر وہ ممالک یہ والی اشیاء جس میں اس نے تخصیص حاصل کی ہوئی ہے وہ اندرونی ملک تیار کرنا شروع کر دیں تو نتیجے کے طور پہ اس ملک کو شدید نقصان کا اور شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے جی تخصیص کار کا نقصان۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی غیر ملکی مقابلہ۔ یہ جو پسماندہ ممالک ہوتے ہیں ان کی جو نوازیدہ صنعتیں ہوتی ہیں یہ کمزور ہوتی ہیں۔ نوازیدہ صنعتوں کا مطلب ہے ظاہر ہے یہ جو پسماندہ ممالک ہوتے ہیں ان میں نئی نئی ابھی صنعتیں لگنا شروع ہو رہی ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ جو نئی صنعتیں لگنا شروع ہوتی ہیں یہ معاشی لحاظ سے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں، لہٰذا یہ معیاری اور سستی چیزیں نہیں بنا سکتی، جبکہ ان کے مقابلے میں جو غیر ملکی صنعتیں ہوتی ہیں وہ جدید ہوتی ہیں، ترقی یافتہ ہوتی ہیں، لہٰذا وہ سستی اور معیاری چیزیں بناتی ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ باہر سے معیاری اور سستی چیزیں منگوا لیں گے ملک کے اندر تو آپ کی ملک کی جو اپنی صنعتیں ہیں، جو کمزور صنعتیں ہیں، وہ تباہی کا شکار ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ان مصنوعات کا مقابلہ نہیں کر پاتی جو باہر سے آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ باہر سے آنے والی چیزیں کوالٹی میں اچھی اور قیمت میں سستی ہوتی ہیں، لہٰذا آپ کی ملکی صنعتیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے جی صنعتی ترقی پر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ وہ کیسے منفی اثر پڑتا ہے جی؟ یہ جو پسماندہ ممالک ہیں یہ عام طور پہ جو چیز برآمد کرتے ہیں وہ ہوتا ہے خام مال، یہ عام طور پہ خام مال بھیجتے ہیں دنیا کو، تو جب یہ خام مال باہر بھیج دیتے ہیں تو ان کی اپنی صنعتوں کے لیے خام مال کم بچتا ہے، تو لہٰذا اس ملک کی اپنی صنعتی ترقی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی معاشی بحرانوں کی منتقلی۔ تو جب دنیا بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے آپس میں جڑ گئی ہے تو اگر کسی ایک بڑے ملک میں معاشی بحران آ جائے تو نتیجے کے طور پہ وہ بحران پوری دنیا میں
پھیل جائے گا، پوری دنیا تک پھیل جائے گا۔ جیسے 1930 کا جو عالمی بحران تھا، 1930 کا جو عالمی کساد بازاری کا دور تھا، یہ امریکہ سے شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلے امریکہ میں کساد بازاری آنا شروع ہوئی تھی۔ کساد بازاری سے کیا مراد ہوتی ہے جی؟ جب آپ کی اشیاء کی قیمتیں کم ہونے شروع ہو جاتی ہیں، جب مزدوروں کی تنخواہیں کم ہونے لگتی ہیں، جب کارخانے بند ہونے لگتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں کساد بازاری۔ تو 1930 میں ایک عالمی کساد بازاری آئی تھی۔ یہ جو عالمی کساد بازاری تھی، اس کا آغاز ہوا تھا امریکہ سے، اور آہستہ آہستہ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو لہٰذا بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے اگر کوئی ایک بڑا ملک معاشی بحران کا شکار ہوگا تو اس سے منسلک تمام ممالک میں آہستہ آہستہ وہ معاشی بحران سرایت کر جائے گا۔ اگلا ہے جی سیاسی غلامی۔ جب آپ بین الاقوامی تجارت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بعض اوقات آپ دوسرے ممالک کے سیاسی غلام بن جاتے ہیں۔ جیسے وہ ممالک جو امریکہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تو امریکہ انہیں کیا دھمکی دیتا ہے جی؟ امریکہ انہیں کہتا ہے کہ میں تمہارے اوپر تجارتی پابندیاں لگا دوں گا۔ تو لہٰذا وہ امریکہ صرف انہیں تجارتی پابندیوں کی دھمکی دے کر ان سے جو بات چاہے منوا سکتا ہے۔ جیسے امریکہ نے ایران کے اوپر 80 کی دہائی سے 80 کی دہائی کے اینڈ سے پابندیاں لگائی تھیں، اور آج تک وہ پابندیاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ایران دنیا کے ساتھ آزادانہ تجارت نہیں کر سکتا، اور دنیا کے مالک اس کے ساتھ آزادانہ تجارت نہیں کر سکتے، صرف اور صرف امریکہ کی پابندیوں کے خوف سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سیاسی غلامی ہے کہ پھر آپ وہ جو بڑے ممالک ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دوسرے ممالک سے اپنی ہر جائز اور ناجائز بات منواتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں انگلینڈ کو، تو انگلینڈ سے بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تجارت کرنے کے لیے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے بادشاہ سے اجازت مانگی تھی کہ جناب ہمیں یہاں پہ بر صغیر میں تجارت کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے پھر ملکی حالات کو دیکھ کر کیا کیا؟ پورے بر صغیر پر قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے جنگیں بھی ہوتی ہیں جی، اور رکاوٹیں بھی پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ہر ملک بین الاقوامی منڈیوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو قبضے کی دوڑ ہے، اس کی وجہ سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے درمیان جنگیں سٹارٹ ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اگلی خامی بین الاقوامی تجارت کی، کہ مضر صحت اشیاء بھی درآمد ہو جاتی ہیں۔ جب آپ بین الاقوامی تجارت کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی اشیاء جو آپ کے ملک میں نہیں آنی چاہیے وہ بھی آپ کے ملک میں آ جاتی ہیں، اور ان میں سب سے اہم چیز ہے منشیات ہے۔ جب آپ بین الاقوامی تجارت کرتے ہیں تو دیگر ممالک سے کیونکہ مال آپ کے ہاں آ رہا ہے تو اسی مال کے اندر چھپا کے منشیات بھی آپ کے ملک میں پہنچا دی جاتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو مضر صحت ہوتی ہیں اور اس ملک میں ان کی اوپر حکومت پابندی لگا دیتی ہے، تو وہاں کے جو تاجر حضرات ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دوسرے ممالک میں برآمد کر دیتے ہیں، اور نتیجے کے طور پہ دوسرے ممالک میں وہ چیزیں جا کر لوگوں کی صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ تو یہ جو عالمی تجارت ہے یہ دو دھاری تلوار ہے جی، تو ان کے درمیان جو ہے توازن قائم رکھنا ضروری ہے، اور توازن کیسے قائم رکھیں گے؟ تجارتی پالیسی کے ذریعے قائم رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور حکومت نے نہ صرف ملکی صنعتوں کا تحفظ کرنا ہے بلکہ عالمی مواقعوں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، پاکستان جیسے پسماندہ ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ ان کی کامیابی کا راستہ ہے، جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ ان کی کامیابی کا راستہ ہے، وہ عالمی تجارت سے کٹ کر ترقی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے عالمی تجارت بھی کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنی سرحدوں کی حفاظت بھی دانش مندی سے کرنی ہے، اور عالمی منڈیوں کا حصہ بھی بننا ہے۔ دونوں کام کرنے ہیں، بین الاقوامی تجارت بھی کرنی ہے اور اپنے ملکی سرحدوں اور ملکی صنعتوں کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ ہمارا یہاں پہ لیسن آ کے اختتام پذیر ہو گیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے لیسن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔